جی خداوند کے زندہ بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنے ایمان میں رکھے۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے پڑھیں گے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا ہم 8 باب یعنی کہ چیپٹر 8 اور اس کی 12 ورس کو ہم ریڈ کریں گے، 12ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ دنیا کا نور پائے گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند نے ہمیں مخاطب کیا ہے، یہاں پر خداوند نے ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے۔ یہاں پر خداوند ہمیں ایک مخاطب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو مخاطب کرتے ہیں، کسی چیز کو کہتے ہو، بھائی میری بات سنو، میری طرف توجہ دو، اٹینشن آن می، میری طرف توجہ دو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر خداوند فرماتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں، یعنی کہ دنیا کی روشنی میں ہوں، میرے ثواب سے مجھ سے روشنی نکلتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، کل کائنات کا اختیار میرے پاس ہے، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں الفا ہوں، میں امیگا ہوں، اور میں ابتدا ہوں، میں انتہا ہوں، یعنی کہ سارا اختیار میرے پاس ہے، اور میں کیا ہوں؟ دنیا کا نور ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند کہتے ہیں کہ جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یہاں پر کہنے کا مطلب خداوند یسوع مسیح کا یہ ہے کہ ہمیں تاریکی میں نہیں چلنا، کیونکہ تاریکی میں جب ہم چلتے ہیں تو ہم گرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب ہم اندھیرے میں چلتے ہیں تو ہم گرتے ہیں، لیکن خداوند یہاں پر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم اندھیرے میں نہ چلو بلکہ کہ زندگی کا نور پاؤ۔ یہاں پر خداوند جو کہتا ہے کہ جو روشنی ہے وہ تم بھی پاؤ، میں زندگی کا نور ہوں۔ اور آگے اگر ہم اسی حوالے کو آگے بڑھائیں تو متی 5 باب 14، 15 اور 16 آیت کو ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ لگے گی کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، متی اس کا 5 باب 14، 15 اور 16 آیت، یہاں پر پہلے خداوند نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اب خداوند یہاں پر ہمیں کیا کہتے ہیں کہ تم کیا ہو؟ لکھا ہے اب تم دنیا کے نور ہو، یعنی کہ جو شخصیت خداوند نے ہمیں اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا ہے، جو میتھڈ اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا ہے، جو روشنی کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں تاریکی میں نہیں چلنا بلکہ تاریکی سے نکل کر روشنی میں داخل ہونا ہے۔ نور وہ ہوتا ہے جس سے ہم دوسروں تک، اس کی روشنی دور تک جاتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے پہلے اپنے آپ کو تشبیہ دی کہ میں نور ہوں، اور پھر ہمیں کہا کہ تم نور ہو۔ میرے عزیزو، آگے لکھا ہے، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان میں رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، یعنی کہ ہمیں تاریکی میں نہیں بلکہ روشنی میں رہنا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو چلنا ہے، خدا کے کلام کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم خدا کے راستے پر چلتے ہیں تو پھر ہم اس کے فرزند بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس طرح خداوند یسوع مسیح ہمارے اس دنیا میں جب آئے تو اس نے ایک پیٹرن ہمارے لیے سیٹ کیا، اور جو عملی نمونہ تھا، ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جس طرح خدا کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، اسی طرح وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم بھی دنیا کے نور ہو۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے جو خداوند یسوع مسیح ہمیں کہنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ غیر قوموں کے لیے نہیں ہے۔
ये उन लोगों के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह की सलाहियतों को अडॉप्ट करते हैं, जो उसके कदमों में आते हैं, जो उसके कलाम को अडॉप्ट करते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। उन्हें कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। और यहाँ पर खुदावंद ने कहा कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे बताता चलूँ कि ये बात खुदावंद ने जिस चीज़ से इसको मुंसलिक किया है, ये जो आप इसराइल के इलाके में जाएं या आप बैतलहम की तरफ जाएं, तो उन्होंने अपने घर जो हैं वो ऊंचाई पर बनाए हुए हैं, और वहाँ से खुदावंद ने इस चीज़ को पिक किया कि जो घर ऊंचाई पर बना है या जो शहर ऊंचाई पर बना है वो सबको नजर आता है। हमारे अंदर से निकलने वाला नूर और रोशनी जो है वो सबको नजर आनी चाहिए। मेरे अजीजों, जब हम नीचे देखते हैं तो हम उसको, नीचे जो चीज़ पड़ी होती है उसको हम बहुत कम देखते हैं, लेकिन जब ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो तो वो सारी दुनिया को नज़र आती है। इसका मतलब है कि हमें अपनी जो रोशनी है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपना कलाम दिया है, वो सारी दुनिया को हमारे अंदर नज़र आना चाहिए। जो मसीहत ने रोल मॉडल अपनाया है, जो मसीहत के अंदर बातें थी, जो मसीह के अंदर बातें थी, यानी कि अगर तेरे गाल पर कोई एक तमाचा मारे तो तू दूसरा भी फेर दे, या मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला, या वो अच्छा काम जो मसीह करता था, क्योंकि मसीह है ही अच्छे थे और वो हमेशा ज़िंदगी उनकी अच्छी में गुजरी, बगैर गुनाह के गुजरी। तो जब वो हमें भी इस चीज़ को रोल मॉडल के तौर पर देखना चाहते हैं, इसी तरह कि अगर हम नूर में चलते हैं तो मसीह के कलाम के बगैर नहीं चल सकते। मेरे अजीज़ों, हम जब मसीह के कलाम को अडॉप्ट करते हैं तो फिर ही हम नूर में चल सकते हैं। मेरे अजीज़ों, जब हम अपने आप को खुदा की तलीम में रंग लेते हैं, जब हम खुदा की सलाहियतों को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमारी गुफ्तगू बताती है कि हम मसीह हैं। फिर हम छुपे नहीं रहते, फिर हमारा दर्जा जो वो बुलंद हो जाता है, फिर हमें सारे लोग देखते हैं और कहते हैं ये मसीह है, इसमें से रोशनी निकलती है जो दूसरों तक पहुंचती है। मेरे अजीज़ों, अगर हम आगे बढ़ें तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी इंजील, उसकी 4 आयत को अगर रीड करें तो उसमें लिखा है, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। किस में ज़िंदगी थी? खुदावंद यीशु मसीह में ज़िंदगी थी, और वो ज़िंदगी जो थी हमारा नूर थी, वो हमारा अक्स थी। मेरे अजीज़ों, हमें उस ज़िंदगी से अमली नमूना हासिल करना है, उस ज़िंदगी को अडॉप्ट करना है। यहाँ पर खुदा यही कहना चाहते हैं कि ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह का है, यानी कि जिस तरह का मसीह के अंदर नूर था, आपके अंदर भी वो चीज़ें, वो सलाहियतें होनी चाहिए। अगर हम इसी तरह आगे बढ़ें तो यूहन्ना 3:19 आयत को अगर हम रीड करें तो बड़ा वाज़िया हो जाएगा फिर कि खुदावंद हमें कहना क्या चाहते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीखी को नूर से ज़्यादा पसंद किया। यानी कि यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में नूर बन के आए, लेकिन क्या हुआ? आदमियों ने तारीखी को पसंद किया, बुरे कामों को पसंद किया, बुरी रवशों को पसंद किया, बदी को पसंद किया, हर वो बुरी चीज़ जो इब्लीस से मुंसलिक है उसको पसंद किया। और अजीज़ों, ये वो तारीखी, हमारी ज़िंदगी फिर तारीखी है। अगर हम मुर्दा कामों से नहीं निकलते, अगर हम बुरे कामों से नहीं निकलते, तो फिर हम तारीखी में हैं। तो यहाँ पर हमें तारीखी को पसंद नहीं करना, बल्कि नूर को पसंद करना, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। अब यहाँ पर आ गया ना, इसलिए कि उनके काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो इब्लीस से, शैतान से मोहब्बत करता है, वो क्या करता है? खुदावंद यीशु मसीह से दुश्मनी रखता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है और हम क्या हैं?
हमें खुदावंद ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। अब हमारे अंदर बुराई है तो हम नूर नहीं है, अगर हमारे अंदर बदी है तो हम नूर नहीं है, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम नूर नहीं है, अगर हम गाली देते हैं तो हम नूर नहीं है, अगर हम हरामकारी करते हैं तो हम नूर नहीं है, अगर हम नशाबाजी करते हैं तो हम नूर नहीं है, अगर हम नाच रंग करते हैं तो हम तारीखी में हैं। और जब तारीखी में है तो तारीखी की चीज़ें जो है तारीख हो जानी है, ख़त्म हो जानी है, हलाक हो जानी है। और जो नूर की चीज़ें हैं, रोशनी की चीज़ें हैं, वो दुनिया में चमकनी है। हमारी आसमान की बादशाही हमारी है अगर हम नूर हैं, अगर हमारे अंदर से रोशनी निकलती है, और ये रोशनी हमने अपने अंदर से निकालनी है और दूसरों तक पहुंचानी है। मेरे अजीजों, अगर आगे बढ़ते हैं और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि ऐसे कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। अब यहाँ पर भी खुदावंद देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जब सच्चाई पर जो अमल करता है वो नूर के पास, खुदावंद सच का खुदा है, खुदावंद सच का खुदा है। और अगर हमारे अंदर झूठी बातें हैं, अगर बुराइयां हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, नूर से दुश्मनी करते हैं। हमारे काम जाहिर करते हैं कि हम खुदा के फरजंद हैं, हमारे काम बताएंगे, हमारा अंदर से जो निकलने वाली कलाम की रोशनी है वो जब दूसरों तक पहुंचेगी तो वो हमें बताएगी कि हम, खुदा को बताएगी कि हम उसके नूर हैं। मेरे अजीज़ों, जब देखें बदी की अगर तारीखी की बात की जाए तो जब खुदा यीशु मसीह को पकड़ा गया और जो पिलातूस था उसने कहा कि मैं क्या एक को छोड़ना चाहता हूँ, आप चाहते हो कि मसीह को छोड़ूं या बराबा को? तो लोग वहाँ पर तारीखी में थे, लोगों को खुदा के नूर की समझ नहीं थी, वो रोशनी में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि बराबा को छोड़ दो। तो मेरा अजीज़ों, कहने का यह मकसद है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नूर को छोड़ दो, बल्कि ये कहा कि बराबा को छोड़ दो। इसलिए तो ऊपर से एक आयत में दोबारा इसलिए रीड करूँगा, और आदमियों ने तरीखी को नूर से ज़्यादा पसंद किया। यहाँ पर किसको पसंद किया? बराबा को पसंद किया। नूर को जो मसीह से निकलता था उसको पसंद नहीं किया। इसलिए हमें मेरे अजीज़ों तरीखी में रहना नहीं है, बल्कि हमें नूर की तरह दूसरों को रोशनी पहुँचानी है। खुदा के कलाम को लेकर अपने अंदर ज़ख़ीरा करके इसको निकालना है, इसको दूसरों तक पहुँचाना है। मेरे अजीज़ों, अगर आगे बढ़े खुदा के कलाम की तरफ, तो इफिसियों 5 बाब उसकी मैं 8 से लेके 14 आयत तक रीड करूँगा। अजीज़ों, रीड करने से पहले यही टॉपिक है हमारा कि हमें दूसरों तक अपनी रोशनी को पहुँचाना है, खुदा के मुंह से निकली हुई बातों को पहुँचाना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है। जब हम खड़े हों तो लोग हमें देखें, कहें कि ये मसीह है, ये इसके अंदर मसीह की ज़िंदगी का एक एक वो बेत है जो मसीह के अंदर था, एक एक लफ्ज़ है जो मसीह के अंदर था। अगर इसका मसीह झूठ नहीं बोलता था तो फिर हमें भी झूठ नहीं बोलना, ऐन मसीह की ज़िंदगी के मुताबिक हमने उसकी फरमाबरदारी करनी है। मेरे अजीज़ों, अगर हम इफिसियों की तरफ बढ़ें 5 बाब 8 से 14 आयत को, तो हमें बड़ा वाज़िया हो जाएगा कि हम 8 से 14 आयत तक, लेकिन उससे पहले मैं एक पहली आयत को पढ़ूंगा। बस अजीज़ों, फरजंदों की तरह खुदा की मानद बनो। बस अजीज़, फरजंदों की तरह खुदा की मानद बनो। यहाँ पर भी कहना चाहता है खुदावंद कि किसकी मानद बनो? मेरी मानद बनो, क्योंकि मैं दुनिया का नूर हूँ और तुम दुनिया के नूर हो। मेरे अजीज़ों, अगर हम 8 बाब को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीखी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। तुम क्या हो? पहले तारीखी थे। मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्या लिखा है कि पहले तुम तारीखी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फरजंदों की तरह चलो। यहाँ पर ऊपर लिखा है, बस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानद बनो, और यहाँ पर लिखा है बस नूर के फरजंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल। अब यहाँ पर नूर के फल की बात की जाती है, यहाँ पर नूर के फल की, यानी कि जब हमारे अंदर नूर होगा, खुदा के काम होंगे, तो फिर क्या क्या काम होना चाहिए हमारे अंदर? खुदावंद की शख्सियत को अडॉप्ट करने के लिए कौन कौन से काम होने चाहिए? तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि नूर का फल
ہر طرح کی نیکی اب سٹاپ. کلام مقدس کے مطابق اگر سب سے بڑی آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی روح کو خدا کے قدموں میں جب لے کر آتے ہیں، کسی اس شخص کو قدموں میں لے کر آتے ہیں، کسی اس انسان کو جو برائی میں تھا اس کو توبہ کر کے خدا کے قدموں میں لے کر آتے ہیں، تو یہ نیکی سب سے بڑی نیکی ہے. آگے بڑھیں تو راست بازی اور سچائی ہے. راست بازی مسیح کی راست بازی کو پورا کرنا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے. اور آگے سچائی یعنی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. آگے میں بڑھوں. اور تجربے سے معلوم کرتے رہو، یعنی کہ کلام سے معلوم کرتے رہو، دعا سے معلوم کرتے رہو، خدا کی صلاحیتوں کو اڈاپٹ کر کے معلوم کرتے رہو، پاک روح جو ہمیں مددگار کے طور پر ملا ہے اس سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے. اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو. میرے عزیزو، یہاں پر خداوند کہتا ہے کہ تاریکی کے بے پھل کاموں. میرے عزیزو، تاریکی کے پھل جو ہوتے ہیں وہ بے پھل ہوتے ہیں. جو اندھیرے میں جو کام ہوتے ہیں وہ تاریک ہو جاتے ہیں، وہ بے پھل ہوتے ہیں. میرے عزیزو، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی پودا اگر ہم اس کو لگائیں تو اس کو پانی دیتے ہیں اور بڑھ کر کیا ہوتا ہے، جب اس پر روشنی پڑتی ہے تو وہ پھلدار ہوتا ہے. اور اگر ہم اندھیرے میں پودے کو لگائیں گے اور اس پر روشنی نہیں آئے گی تو وہ کیسے پھلدار ہوگا. مجھے اس بات کا ذرا بھی شک نہیں کہ میرا مسیح جو ہے وہ نور ہے اور ہمیں بھی اس کی زندگی کو اڈاپٹ کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. بلکہ ان پر ملامت ہی، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے. یعنی کہ ہمیں تاریخی کے کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے. یہ وہ لائن ہے، یہ وہ زندگی ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے. اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے. پھر ہم بھی تاریخی میں ہیں، ہم بھی اندھیرے میں ہیں، ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ نہیں لگی، ہم کلام کے مطابق نہیں چلتے، ہم مسیح کے حکموں پر عمل نہیں کرتے. میرے عزیزو، ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے. اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. یعنی کہ اے سونے والو جاگ، تاریکی سے نکل، روشنی میں داخل ہو. ٹھیک ہے، بدی سے نکل، کلام میں داخل ہو. مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر، کیونکہ وہ دنیا کا نور ہے اور تم کیا ہو؟ تم بھی دنیا کے نور ہو. اب جب ہم دنیا کے نور ہوں تو پیٹرن جو ہے وہ مسیح کا ہو جاتا ہے. اڈاپشن مسیح کی ہوتی ہے، کلام مسیح کا ہوتا ہے، مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑتا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر بھی وہی بات لکھی ہے کہ اے سونے والے جاگ، اپنے آپ کو جگاؤ، تاریکی میں نہ رہو، روشنی میں رہنا سیکھیں، کیونکہ تاریکی تاریک ہو جائے گی. بس غور سے جاگو اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. مردوں میں سے جی اٹھ. تاریکی میں جب ہو تو مردہ ہو، بدی کرتے ہو تو مردہ ہو، گالی دیتے ہو تو مردہ. ہر وہ مردہ کام جب تک ہمارے اندر ہیں ہم مردہ ہیں، اور جب ہمارے اندر سے وہ مردہ کام نکلتے ہیں تو ہم حقیقت میں جی اٹھتے ہیں. یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مردہ کاموں کو ختم کرو، اپنے مردہ کاموں کو اپنے اندر سے نکالو اور مسیح کی طرف رجوع کرو، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرو، روح کے پھلوں کو اپنے اندر دعوت دو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ مردوں میں سے جی اٹھتے ہو. راہ، حق اور زندگی میں ہوں. میرے عزیزو، یہ جو ٹیمپریری موت ہے یہ ہمیں آنی ہے، لیکن زندگی وہی ہے کہ جب ہم مردہ کاموں سے نکل کر ہم جب اس دنیا سے کوچ کریں گے تو پھر کیا ہے؟ ہمارے لیے زندگی ہے.
تو اس سے نکلو تو کیا ہوگا؟ نور تم پر چمکے گا، یعنی کہ خداوند کی برکات تم پر آئیں گی، اس کی روشنی تم پر آئے گی، اور تم بھی تاریک سے نکل کر نور میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور نور کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ اور ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ ہم مسیحی نظر آئیں، ہم مسیح کی طرح نظر آئیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کی زندہ بخش کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی پہلی ورس کو میں آپ کے لیے ریڈ کروں گا، اور لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور آگے لکھا ہے، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ میرے عزیزو، یہاں پر کس کو اچھا کہا گیا ہے؟ تاریکی کو نہیں، یہاں پر خدا نے کہا خدا نے روشنی کو اچھا کہا اور تاریکی سے جدا کر دیا۔ جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اپنے اندر سے مردہ کاموں کو نکالتے ہیں، تو خداوند ہمیں اس کاموں سے نکال کر روشنی کی طرف داخل کرتا ہے۔ وہ ہمیں تاریکی سے نکال کر نور کی طرف داخل کرتا ہے۔ وہ ہمیں بدی سے نکال کر، جب اقرار کرتے ہیں گناہوں کا، تو پھر وہ بدی سے نکال کر ہمیں کیا کرتا ہے؟ زندگی کی طرف داخل کرتا ہے۔ تو ہمیں زندگی کی طرف داخل ہونا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے نور ہیں۔ ہمارے اندر سے روشنی نکلنی چاہیے جو بتائے کہ ہم مسیحی ہیں، جو ہمارے چال چلن سے، ہمارے بول سے، ہمارے قول و فعل سے، ہمارے کام کرنے سے، ہمارے ہر ایک وہ اجزاء جو ہمارا کام کرتا ہے، اس کے چال چلن کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسیح کی زندگی کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور تبھی ہمارے اندر سے نور نکلے گا، اور ہم دوسروں تک وہ چمکتا ہوا ستارہ بنیں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا سٹار چمکتے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے۔ جب ستارے چمکتے ہیں، اکثر ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ستارے چمکتے ہیں، اور ہم ان کی طرف دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ان میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ اسی طرح جب ہم مسیح کی زندگی کو اڈاپٹ کریں گے تو ہم بھی ستارہ بن کر چمکیں گے، ہمارے اندر سے روشنی نکلے گی جو بہت سے لوگوں کو روشن کرے گی، جو بہت سے لوگوں کو ہماری روشنی پہنچے گی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا کی راہ میں ہیں گے۔ ہمیں تیار ہونا ہے میرے عزیزو۔ آخر میں زبور 119 اور اس کی میں 105 ورس کو ریڈ کروں گا۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ وہ زندہ بخش کلام ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ مجھے سب کچھ بتاتا ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جو روشنی کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی میں آپ کو لاسٹ میں ایک مثال دوں گا سامری عورت کی زندگی کے بارے میں، کہ جب اس کی زندگی میں روشنی آئی تو اس روشنی سے سارا شہر خداوند کی طرف امڑ آیا، اس کے قدموں میں آ گیا۔ یہ آپ اگر یوحنا 4 باب میں پڑھیں تو پوری سامری عورت کی یہاں پر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ یہ سارا ٹاپک سامری عورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جب اس کی زندگی میں روشنی آئی تو پھر کیا ہوا کہ سارا شہر جو ہے وہ خدا ان کے قدموں میں امڑ آیا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے اندر سے اگر روشنی نکلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہی ہم بہت سی روحوں کو خدا کے قدموں میں لا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم خود ہی تاریک ہیں، اگر ہم خود ہی تاریکی میں ہیں، اگر ہم خود ہی اندھیرے میں ہیں، تو ہم خدا کے کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ میرے عزیزو، آخر میں یہی کروں گا کہ روشنی کا راستہ بادشاہی کی طرف جاتا ہے، اور جو تاریکی کا راستہ اندھیرے کی طرف جاتا ہے، اور وہ جاتا ہے آگ کی جھیل کی طرف۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں جو کہا گیا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، تو ہمیں کیا نور بن کر دکھانا ہے؟ خدا یسوع مسیح کی طرف چمکنا ہے، اس کی زندگی کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا جو کلام سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں۔ دیکھیں، آسمان کی بادشاہی قریب ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایماندار اور کوئی بھی جو آج گناہ میں دھسا ہوا ہے
میرے عزیزوں وہ گناہ سے نکلے اور آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سانس میں کوئی دوری نہیں، کوئی پتہ نہیں، یہ ہر سانس پر ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہر سانس میں ہمارے پاس یہ موقع ہے، اب ہے۔ جو چلے گئے ہیں ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ تم دنیا کے نور ہو میرے عزیزوں۔ خدا سب کو بڑی برکت دے، اسی کے نام سے آمین۔